بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے. بی اے انگلش پیپر اے پوئمز کا پورشن ہے اور اس سلسلے میں پہلی پوئم ہے لیئر. آج اس کی انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ فرسٹ پوئم لیئر کا جو سٹینزز ہیں اس کے آج اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے. اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں. تو اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ ریسیو کرتے رہیں. جی تو میں آپ سے بات کر رہا تھا سٹینزز کی. تو اس سے پہلے ایک ٹپ آپ سے شیئر کروں کہ جب بھی آپ نے پیپر میں سٹینزا لکھنا ہے تو سٹینزا کے 3 حصے ہوتے ہیں. فرسٹ میں آپ اس کا ریفرنس لکھتے ہیں جس کا 1 نمبر ہوتا ہے. سیکنڈ میں کانٹیکسٹ لکھتے ہیں جس کے 2 مارکس ہوتے ہیں. اور تھرڈ میں آپ اس کا ایکسپلینیشن لکھتے ہیں جس کے 3 مارکس ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ایک سٹینزا کے 6 مارکس ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے لیئر کے ٹوٹل 3 سٹینزاز ہیں اور تینوں سٹینزاز ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو سب سے پہلے اس کا فرسٹ سٹینزا ہم آپ سے شیئر کریں گے. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. What is this life if full of care? یہ کیسی زندگی ہے اگر یہ فکروں سے بھری ہوئی ہے. We have no time to stand and stare. ہمارے پاس کوئی ایسا وقت نہیں کہ ہم کھڑے ہوں اور چیزوں کو غور سے دیکھ سکیں. No time to stand beneath the boughs. Beneath کہتے ہیں نیچے اور BOUGHS باؤز کہتے ہیں شاخیں, branches of trees. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم درختوں کی شاخوں کے نیچے کھڑے ہوں. اینڈ اسٹینڈ ایز لانگ ایز شیپ اور کاؤز, اور اتنی دیر تک بھی کھڑے رہیں جتنی دیر تک گائے یا بھیڑیں کھڑی رہتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ریفرنس لکھنا ہے. اچھا یہ آپ کو بتاؤں کہ ریفرنس اور کانٹیکسٹ پوری پوئم کے لیے ایک ہی ہے. ریفرنس اور کانٹیکسٹ پوری پوئم کے لیے ایک ہی ہے. ہر پوئم کا آپ کو ایک ریفرنس یاد کرنا ہے اور ایک کانٹیکسٹ یاد کرنا ہے. البتہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہر سٹینزا کی الگ الگ ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ چلے ہمیں پوری پوئم کا ایک کانٹیکسٹ لرن کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے اس کا ریفرنس ہے. دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم لیئر ریٹن بائی ولیم ڈیویز. یہ لائنیں جو ہیں وہ لیئر پوئم سے لی گئی ہیں. لیئر کا مطلب فرصت نامی نظم سے لی گئی ہیں جس کو ولیم ڈیویز نے لکھا. اور اس کے بعد اس کا کانٹیکسٹ ہے. ولیم ڈیویز از اے ماڈرن پوئٹ. ولیم ڈیویز ایک جدید شاعر ہے. ہی از ڈیڈلی اپوزڈ, وہ پکا مخالف ہے, ٹو دا گریٹ میٹیریلزم, وسیع پیمانے پر بہت بڑے مادہ پرستی کا, آف ماڈرن لائف, جدید دور کی. ان ہز ویوز کے نظریے میں مین ہیز ڈیووٹیڈ, انسان نے وقف کر دیا ہے, all his energy, اپنی ساری توانائی کو, to earn money, پیسہ کمانے کے لیے. اس کے مطابق انسان نے اپنی ساری توانائی کو پیسہ کمانے کے لیے وقف کر دیا ہے. میٹیریلزم آف ماڈرن ایج, جدید دور کی مادہ پرستی, has made his life mechanical, نے اس کی زندگی کو مشین کی طرح بنا دیا ہے. He has become very busy in following the daily pursuits of life, وہ بہت مصروف ہو گیا ہے زندگی کے روزمرہ مشاغل کو پورا کرنے میں. He does not have time, اس کے پاس وقت نہیں ہے, to enjoy the beautiful sights of nature, کہ وہ فطرت کے خوبصورت مناظر سے لطف اٹھا سکے. Man of the modern age is tired and worried, جدید دور کا انسان جو ہے وہ تھکا ہوا اور پریشان حال ہے. His busy life and his craze to earn money, اس کی مصروف زندگی اور رقم کمانے کا اس کا جنون, have added to his worries, نے اس کی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ سٹینزا کوئی بھی آئے نا تو آپ نے اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ یہی والا لکھنا جو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے. البتہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ چینج ہے. اور یہ فرسٹ سٹینزا کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان دیز لائنز, ان لائنوں میں, دا پوئٹ سیز, شاعر کہتا ہے, دیٹ آور لائف از فل آف وریز اینڈ کیئرز, کہ ہماری زندگی پریشانیوں اور فکروں سے بھری ہوئی ہے. وی آر ویری بزی ان دا میٹیریل پرسیوٹس آف لائف,
ہم زندگی کے مادی مشاغل میں بہت زیادہ مصروف ہیں. وی ہیو نو فری ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوئیں اور غور کریں ایٹ دا بیوٹیفل تھنگز لائنگ اراؤنڈ اس، ان خوبصورت چیزوں پر جو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں. دا پوئٹ کمپیئرز دیٹ، شاعر موازنہ کرتا ہے کہ وی آر ورس دین اینیملز، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں. دا شیپ اینڈ کاؤز ہیو انف ٹائم، گایوں کے پاس اور بھیڑوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے ٹو اسٹینڈ انڈر دا شیڈی ٹریز، کہ وہ سایہ دار درختوں کے نیچے کھڑے ہوں. اٹ از ویری سیڈ، یہ بہت افسردگی کی بات ہے، دیٹ مین ہیز نو فری ٹائم، کہ انسان کے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہے، فار ہز اون انجوائمنٹ اینڈ پلیئر، اپنے لیے لطف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے. ماڈرن سویلائزیشن ہیز میڈ ہم سلیو آف ٹائم. ماڈرن سویلائزیشن ہیز میڈ ہم، جدید تہذیب نے اسے بنا دیا ہے دا سلیو آف ٹائم، وقت کا غلام. تو یہ اسٹینزا جو پہلا میں نے ختم کیا، یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم دوسرا اسٹینزا اسٹڈی کرتے ہیں. نو ٹائم ٹو سی، دیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. وین ووڈز وی پاس، جب ہم جنگلوں میں سے گزرتے ہیں. ووڈز کا مطلب جنگلات. ویئر اسکارلز ہائڈ دیئر نٹس ان گراس، جہاں پہ گلہریاں اپنے اخروٹوں کو گھاس میں چھپاتی ہیں. نو ٹائم ٹو سی ان براڈ ڈے لائٹ، دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے دن کی کھلی روشنی میں. اسٹریمز فل آف اسٹارز، وہ تمام ندیاں جو کہ ستاروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. لائک اسٹارز لائک اسکائیز ایٹ نائٹ، جیسا کہ رات کے وقت آسمان، یعنی کہ جیسے دن میں جب سورج کی روشنی ندی پہ پڑتی ہے تو ندی میں پانی کی ریفلیکشن کی وجہ سے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ندی میں ستارے اتر آئے ہیں. اسی طرح رات کی تاریکی میں آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں جو ہمیں لطف نظارہ دیتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. تو اس اسٹینزا کا بھی ریفرنس اور کانٹیکسٹ وہی ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے میں نے ایکسپلین کی، اس کو کیا، آپ کو بتایا ہے. اور اب ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے. ان دیز لائنز، ان لائنوں میں دا پوئٹ لیمنٹس، شاعر افسوس کرتا ہے ایٹ دا انڈیفرنس آف ماڈرن مین، جدید آدمی کی لاپرواہی پر، ٹو دا بیوٹیفل آبجیکٹس آف نیچر، فطرت کے خوبصورت مناظر کے لیے. مین آف ماڈرن ایج، جدید دور کا انسان، ہیز بیکم سو بزی ان ارننگ ویلتھ، دولت کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا ہے، دیٹ ہی ہیز بیکم ڈیف، کہ وہ بہرا ہو گیا ہے، ٹو لولی اینڈ ڈیلائٹ فل سائٹس، ان خوبصورت اور خوش کرنے والے مناظر کے لیے، لائنگ اراؤنڈ ہم، جو اس کے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں. وین ایور، جب بھی کبھی، ہی ہیپنس ٹو پاس، اسے اتفاق ہوتا ہے گزرنے کا، تھرو اے فارسٹ، ایک جنگل میں سے، ہی ڈز ناٹ اپریشیٹ دا بیوٹی، تو وہ خوبصورتی کو اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ خوبصورتی کی تعریف نہیں کرتا. ہی ڈز ناٹ نو، وہ نہیں جانتا، ہاؤ بیوٹیفل اسکارلز، کیسے خوبصورت گلہریاں، آر ہائڈنگ دیئر نٹس ان دا گراس، گھاس میں اپنے اخروٹوں کو چھپا رہی ہوتی ہیں. دیر آر ادر بیوٹیفل سائٹس، دیگر بھی کچھ ایسے خوبصورت مناظر ہیں، وچ ہی مسز، جن کو وہ مس کر دیتا ہے، جن کو وہ کھو دیتا ہے. ہی ڈز ناٹ انجوائے دا لائٹ آف دا سن، وہ سورج کی روشنی کو انجوائے نہیں کرتا. وچ فالز آن دا واٹر آف دا اسٹریم، جو پانی کی ندی پر گرتی ہے. اینڈ میکس اٹ کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، اور اسے واضح اور شفاف بنا دیتی ہے. دا اسٹارز آن دا اسکائی ریفلیکٹ ان دا واٹر، آسمان پر موجود جو ستارے ہیں ان کا عکس پانی میں پڑتا ہے. دا ریفلیکشن آف اسٹارز لینڈز بیوٹی ٹو دا اسٹریم، اس طرح ستاروں کی جو روشنی ہے وہ ندی کو خوبصورتی دیتی ہے. دا اسکائی از آلسو پیکڈ ود شائننگ اسٹارز ایٹ نائٹ، آسمان بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. پیکڈ ود کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا. آسمان بھی بھرا ہوا ہوتا ہے چمکتے ہوئے ستاروں کے ساتھ رات کے وقت. اینڈ ہیز گریٹ اپیل ان اٹ، اور اس میں بڑی اپیل ہوتی ہے، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. بٹ الاس، لیکن افسوس، مین ہیز نو فری ٹائم، انسان کے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہوتا.
ٹو انجوائے سچ بیوٹیفل سائٹس آف نیچر کہ وہ فطرت کے ان خوبصورت مناظر سے لطف اٹھا سکے. اور لیئر پوئم کا لاسٹ اسٹینزا ہے کہ نو ٹائم ٹو سی ایٹ نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس. بیوٹی خوبصورتی کو بیوٹی کہتے ہیں. یہاں بیوٹی سے مراد خوبصورت عورت ہے. گلانس کہتے ہیں جھلک. نو ٹائم ٹو ٹرن، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم گھوم کے دیکھیں، ٹرن لے کے دیکھیں کس کی طرف؟ بیوٹیز گلانس، ایک خوبصورت عورت کی جھلک کو. اینڈ واچ ہر فیٹ، اور اس کے پاؤں کو دیکھیں. ہاؤ دے کین ڈانس، کہ وہ کیسے ڈانس کرتے ہیں. نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین، ہمارے پاس دیکھنے کا وقت نہیں یہاں تک کہ اس کے منہ کی طرف. اینڈ رچ دیٹ اسمائل ہر آئیز بیگین، جس کے اوپر وہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے جو اس کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. اے پور لائف دس اے فل آف کیئر، یہ کتنی غریب زندگی ہے، بے بس زندگی ہے اگر یہ فکروں سے بھری ہوئی ہے. وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، ہمارے پاس کھڑے ہونے کے لیے اور دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اور سملر وہی بات آئی کہ اس اسٹینزا میں بھی آپ ریفرنس اور کانٹیکسٹ وہی لکھیں گے جو میں نے شروع میں ایکسپلین کیا. دوبارہ بتاتا چلوں کہ ریفرنس اور کانٹیکسٹ یہ ہمیشہ آپ ایک ہی لرن کریں گے اور ہر پوئم کا ایک ہی ہوگا. ایکسپلینیشن اسٹینزا کی سنیں. ان دیز لائنز، ان لائنوں میں دا پوئٹ ٹیلز اس، شاعر ہمیں بتاتا ہے دیٹ دیر آر مینی سائٹس آف بیوٹی لائنگ اراؤنڈ اس، کہ بہت سارے خوبصورتی کے مناظر ہیں جو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہوتے ہیں. اے ینگ بیوٹیفل میڈن لکس ایٹ اس، ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ ہماری طرف دیکھتی ہے. ود لونگ آئیز، اپنی محبت بھری نگاہوں سے. شی وانٹس ٹو میک لو ٹو اس، وہ ہم سے محبت کرنا چاہتی ہے. شی وانٹس ٹو شو اس ہر ڈانس، وہ ہمیں اپنا ڈانس دکھانا چاہتی ہے. ہر ڈانسنگ فیٹ آر ویری ٹیمپٹنگ، اس کے ڈانس کرتے ہوئے پاؤں بہت ہی پرکشش ہوتے ہیں. اینڈ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. شی اسمائلز، وہ مسکراتی ہے. اینڈ ہر آئیز آر برائٹ ود ہر اسمائل، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کی مسکراہٹ سے روشن ہو جاتی ہیں. دا اسمائل ان ہر آئیز از اباؤٹ ٹو شائن آن ہر فیس، اس کی آنکھوں سے جو مسکراہٹ نکلتی ہے وہ اس کے چہرے پر پھیلنے لگتی ہے. اٹ از ویری سیڈ، یہ بہت افسردگی کی بات ہے. دیٹ وی موو اوے فرام دیٹ بیوٹیفل سائٹ آف ہیومن لو، کہ ہم انسانی محبت کے اس خوبصورت منظر سے دور چلے جاتے ہیں. وی ہیو ناٹ انف فری ٹائم، ہمارے پاس کوئی بھی اتنا زیادہ فالتو وقت نہیں ہے. دیٹ فری ٹائم ٹو سی دا کمپلیشن آف ہر اسمائل آن ہر فیس، کہ ہم اس مسکراہٹ کی تکمیل کو دیکھ سکیں جو اس کے چہرے پر پھوٹتی ہے. دا آئیڈیا از دیٹ، خیال یہ ہے کہ اس کا جو رائٹر ہے، اس کا جو پوئٹ ہے ولیم ڈیویز، اس کا خیال یہ ہے کہ دا آئیڈیا از دیٹ، خیال یہ ہے کہ آور پری آکوپیشن ان دا ورلڈلی پرسیوٹس، ہماری دنیاوی مشاغل میں جو ہماری مصروفیت ہے، ہیز ڈیپرائیوڈ اس، نے ہمیں محروم کر دیا ہے. ٹو انجوائے دا، کہ ہم انجوائے کر سکیں. ٹو انجوائے دا فزیکل اینڈ اسپرچول ڈیلائٹس آف لائف، زندگی کی جسمانی اور روحانی خوشیوں سے. اسٹوڈنٹس، یہاں پہ لیئر فرسٹ پوئم کے اسٹینزز ختم ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس کو میں نے ایزی ورڈز میں آپ تک پہنچایا ٹرانسلیٹ کر کے، تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اس کے باوجود اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ سیکشن میں رائٹ کریں. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. ویڈیو کو واچ کریں، اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ جی.